السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا، آپ سب کا آنا بہت مبارک ہو۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ سب تعریف اسی کے لیے جس نے آج ہمیں یہ دن عطا کیا۔ بہت سی دعاؤں کے بعد، بہت سے انتظار کے بعد، بہت سی بہنوں کی بہت ساری کوششوں کے بعد، بہت ساری محنتوں کے بعد، الحمدللہ، اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس دن کو، اس جگہ کو، اس وقت کو قیامت کے دن تک کے لیے قرآن کی روشنی اور قرآن کے پیغام کو ہر طرف پھیلانے کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔ اور اس کام میں جس جس نے جو بھی تعاون کیا ہے، جو بھی تعاون کیا ہے، اللہ کی دعا ہے کہ اللہ انہیں اس کی بہترین سے بہترین جزا عطا کرے، اور ان سب کے لیے اس وقت کو بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ آمین۔ اللہ ہم سب کو ہر شر سے محفوظ رکھے، اور ہم سب کو اپنے سیدھے صراط مستقیم، سیدھے راستے پر چلائے رکھے، حتیٰ کہ ہم اس سے جا ملیں اس حال میں کہ وہ ہم سے راضی ہو اور ہم اس سے راضی ہوں۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا، سننا، بیٹھنا قبول کرے۔ اللہ ہماری آج کی اس مجلس میں برکت ڈالے، اور ہم آنے والے دنوں یا رمضان کا بہترین طریقے سے ویلکم کر سکیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی گفتگو، آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی کس سلسلے میں ہے؟ رمضان کے سلسلے میں ہے۔ تو آئیں دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح رمضان میں داخل ہوں کہ جس سے ہم رمضان کی برکتوں اور رمضان کی رحمتوں سے خوب فائدہ اٹھا سکیں۔ تو سب سے پہلے رمضان کی تیاری ایمان کے ساتھ۔ سب سے پہلے کیا؟ رمضان کی تیاری ایمان کے ساتھ۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا جیسے ان لوگوں پر فرض کر دیا گیا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ گویا رمضان کے روزے رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا، تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو اور ہم متقی بن جائیں۔ متقی کون ہوتا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اور متقین کی صفات میں کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ سب سے پہلی ان کی علامت ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی ان کی بات گویا، پھر تقوی اور ایمان، ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جو متقی ہے اس کے اندر ایمان ہے، اور ایمان کے بغیر یاد رکھیں تقوی کا حصول ممکن نہیں۔ جب تک اندر ایمان نہیں، تقوی کا بھی حصول ممکن نہیں۔ لہٰذا ایمان سے بھرپور فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جس کے اندر ایمان ہے۔ ایمان ہی کی وجہ سے رمضان کے روزے اور قیام کا اجر بھی ملے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جس شخص نے اپنے ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، ڈائٹنگ کرنے کے لیے نہیں، ثواب حاصل کرنے کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جس نے ایمان کے ساتھ اور اللہ سے ثواب
لینے کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے من یقوم لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو کوئی شب قدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کرے گا تو اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو روزہ دن کا اور قیام رات کا، قیام اللیل، ان دونوں کے لیے شرط کیا ہے؟ نمبر 1 ایمان کے ساتھ، نمبر 2 ثواب کے ساتھ، ثواب کی نیت سے، اللہ سے اجر پانے کے لیے۔ ہم یہ دونوں کام کس کے لیے کریں گے؟ اللہ کی خاطر اور اللہ سے اجر پانے کے لیے، اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، اللہ کی خاطر یہ کام کرتے ہوئے۔ تو انشاءاللہ جو شخص اس تیاری کے ساتھ رمضان میں داخل ہوگا، اس تیاری کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ، وہ کیا ہوگا؟ رمضان کے آخر میں تمام گناہوں سے پاک ہو کر نکلے گا۔ یہ ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں جو ہمارے دنیا اور آخرت کی مشقتوں اور مصیبتوں کا سبب بنتے ہیں، اور خوش قسمت ہے وہ کون؟ وہ شخص کہ جس کے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو بھی ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ آمین۔ اس کے لیے رمضان سے پہلے ایمان بڑھانا بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم بغیر تیاری کے رمضان میں داخل ہو جائیں، اپنے ایمان کو تازہ نہ کریں، تو پھر رمضان کا بھی بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ہمارا ایمان بھی ایک پارے کی طرح نا گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ جس طرح کوئی چیز پڑی پڑی خراب ہو جاتی ہے، پرانی ہو جاتی ہے، اسی طرح ہمارا ایمان کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کو بھی تازہ کرنا ہے اور اس کی تیاری کرنی ہے۔ جس چیز کی تیاری نہ کی گئی ہو، اس کام کو کرنے کے لیے پھر انسان کو جب وہ کام سر پہ آتا ہے تو پھر وہ بڑے بھدے طریقے سے اس کو کرتا ہے۔ تیاری کی ہو پہلے سے تو اس کام کا مزہ بھی آتا ہے اور انسان انجوائے بھی کرتا ہے اور اس سے لطف بھی پاتا ہے۔ لیکن اگر تیاری نہیں کی تو پھر اس کام کا مزہ نہیں، اس سے پورا فائدہ اٹھا نہیں سکتا۔ تو اس لیے رمضان میں داخل ہونا ہے ہم نے کس کے ساتھ؟ ایمان کے ساتھ، ایمان کی قوت کے ساتھ۔ اس کے لیے اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہنا ہے، اپنے دل کا جائزہ لیتے رہنا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آدمی کی سمجھداری یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کو جانچتا رہے کہ اس کا ایمان بڑھ رہا ہے کہ اس کا ایمان گھٹ رہا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنی دعا میں کہا کرتے تھے، بہت ہی خوبصورت دعا ہے، یہ آپ لوگوں کو بعد میں سینڈ بھی کر دی جائے گی، میسیج کر دیا جائے گا، لیکن اگر آپ لکھنا اس وقت لکھ سکتے ہیں تو لکھ بھی لیں۔ بہت خوبصورت دعا، اللہم زدنی ایمانا و یقینا و فقہا۔ 3 چیزیں، اللہم زدنی ایمانا، اے اللہ مجھے ایمان میں زیادہ کر دے، و یقیناً اور یقین میں زیادہ کر دے، و فقہا اور علم میں زیادہ کر دے۔ ہم سب کو بھی یہی دعا اور یہی فکر کرنی ہے، تو مل کے ہم سب ایک دفعہ یہ دعا پڑھ لیتے ہیں، اللہم زدنی اللہم زدنی ایمانا ایمانا و یقینا و یقینا و فقہا۔ و فقہا۔ تو دعا مانگنے کے لیے کچھ اوقات، کچھ مقامات بہت ہی افضل ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک افضل اوقات میں سے ہے، لہٰذا اس میں ایمان بڑھانا آسان ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھتے رہیں گے، ایمان بڑھتا رہے گا۔ تو ہم سب کو کوشش کرنی ہے کیا؟ رمضان میں ایمان بڑھانے والے کاموں کی طرف بھاگنے کی اور دوڑنے کی۔ تو آئیں ہم مل کے جان لیتے ہیں کہ دعا ہے، اللہم زدنی ایمانا و یقینا و فقہا۔ فقہا سمجھ، علم، دین کی سمجھ، علم کی سمجھ۔ تو آئیں مل کے جانتے ہیں کہ ایمان بڑھانے والے کام کون سے ہیں۔ ایمان بڑھانے والے کاموں میں سب سے جو نمبر 1 سب سے ٹاپ پر ہے نا، وہ ہے علم نافع حاصل کرنا۔ کون سا؟ علم نافع۔ نافع کہتے ہیں نفع مند، جو فائدہ دے علم۔ وہ کون سا علم ہے؟ وہ علم جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے کہ اللہ ہے، ہمارا خالق مالک ہے۔ اللہ کے اوپر ایمان اور پھر یقین میں اضافہ،
اس کے بلند ناموں اور اس کی صفات کی معرفت کہ وہ کتنا بڑا ہے. ذرا کائنات پہ ہم غور کریں، کس طرح سے دن، کس طرح سے رات آتی ہے، کیسے بادل، کیسے بارش، کس طرح سے پتھر کے اندر کیڑے کو رزق دے رہا ہے. کتنا بڑا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سب سے ٹاپ پہ ہمارا یہ کام ہونا چاہیے. نمبر 2 ہے ان کاموں کا علم ہونا جو اللہ کو خوش کر دیتے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں. ان اعمال کے بارے میں جانیے، وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سا ذکر ہے، وہ کون سا فعل ہے، وہ کون سا کام ہے جس کو کرنے سے میرا رب خوش ہوتا ہے. اس کے بارے میں جانیے. بھول جائیں پھر جانیے، بھول جائیں پھر جانیے، پھر جانیے، پھر جانیے، اور صرف جان کر ہی نہ رہ جائیے، وہ کر بھی لیجیے تو بہت فائدہ ہو جائے گا. مثال کے طور پر مسکرانا صدقہ ہے بہترین. کسی کو دیکھ کر جب ہم کسی مومن کو، کسی انسان کو دیکھ کے مسکراتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ خوش ہوتا ہے. خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو کیا اللہ خوش نہیں ہوگا کہ میرا یہ بندہ بندوں کو مسکرا کے دیکھ رہا ہے؟ جب بندہ خوش ہو رہا ہے تو کیا رب خوش نہیں ہوگا؟ وہ بھی یقیناً خوش ہوگا، ضرور خوش ہوگا. تو جو شخص ایسے کام جان لیتا ہے، چھوٹا سا کام ہے نا، کوئی اتنا بڑا نہیں ہے، نہ اس پہ کوئی رقم لگنی ہے، نہ اس پہ کوئی کاسٹ آنی ہے، صرف مسکرانا. کیا مسکرا ہم نہیں سکتے؟ چھوٹا سا کام دیکھ کے مسکرانا. تو ایسے کام جو جان لیتا ہے نا کہ جس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے. ہمارا دوسرے کو مسکرا کے دیکھنے سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اللہ کی رضا ملتی ہے، اس کی پسند کا کام ہے یہ. تو یہ جان لیتا ہے نا جو کہ جس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور پھر وہ کر لیتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کا ایمان بڑھتا ہے. اور جتنا ایمان زیادہ اتنا ہی کیا ہوتا ہے؟ درجات کی بلندی بھی زیادہ. اور پھر یاد رکھیے ایمان اور علم نافع یہ آپس میں گندے ہوئے ہیں. ایمان ہمیں کہاں تک پہنچاتا ہے؟ جنت تک. اور علم کا راستہ بھی کہاں تک لے کے جاتا ہے؟ جنت تک. تو تب تک سیکھتے رہنا چاہیے. کب تک؟ جب تک ہم وہاں پہنچ نہ جائیں. علم نافع کو روکیے نہیں، اس کو سیکھتے چلے جائیں ساری زندگی، فار لائف. اس علم کو سیکھتے چلے جائیں. اور رمضان ایک بہترین موقع ہے. کیونکہ بہت سے کام دوپہر کے کھانے پکانے سے فرصت ہو جائے گی. وہ اتنا وقت جو آپ 2-2.5 گھنٹے لگاتے تھے کچن میں، وہ علم کی کلاس میں لگائیں، دورہ قرآن میں، علم کی مجلس میں لگائیں. کیونکہ علم ہی سے انسان کے اندر اللہ کی محبت آتی ہے، اللہ کی خشیت آتی ہے. اور قرآن کا علم حاصل کرنے سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے. لہذا رمضان میں قرآن پڑھنے کے ساتھ قرآن سننا بھی چاہیے. رات کو تراویح میں اور دن کو ایسی مجلسوں میں حاضر ہوں جہاں قرآن پڑھ کر سنایا جا رہا ہو، یعنی دورہ قرآن ہو رہا ہو. اور پھر صرف تلاوت ہی نہیں، اس میں غور و فکر بھی، اس کی سمجھ، اس میں تدبر، اور اس کو پھر اپنی زندگی سے ریلیٹ کرنا کہ میرا رب تو یہ کہہ رہا ہے اور میں کیا کر رہی ہوں. میرا رب ہم سے یہ چاہتا ہے، اس لیے مجھے وہی کرنا ہے جو میرا رب مجھ سے چاہتا ہے. ہر آیت کو اپنی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کریں کہ اس میں رب کا کیا حکم ہے اور میں کیا کر رہی ہوں. یاد رکھیے کوئی چیز ایسی نہیں جو قرآن سے افضل ہو. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن سے افضل ہو، جس کے ذریعے انسان اللہ کی طرف رجوع کر سکے یا پھر جو اس کے قریب ہو سکے. پھر اسی طرح کائنات میں غور و فکر. رمضان میں چاند دیکھنے کا اہتمام بھی کرنا ہے، دعا بھی یاد کرنی ہے، یا کتاب کھول کے دعا پڑھ لینی ہے. آتی ہے آپ سب کو دعا چاند دیکھنے کی؟ یاد کر لیں، یا نہیں یاد تو کتاب کھول کے پڑھ لیں. اللہم احلہ علینا بالایمانی بالامنی والایمانی والسلاماتی والاسلامی ربی وربک اللہ. یہ چاند دیکھنے کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے لیے ایمان اور یقین میں اضافے کا ذریعہ بنائے اور ہمارے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے اور ہمیں بہترین نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت اپنے لیے بھی اور سب کے لیے بھی دعائیں کرنی ہیں، صرف اپنے لیے نہیں، سب کے لیے بھی دعائیں کرنی ہیں. اور پھر اسی طرح جوں ہم قرآن پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ
साथ साथ अमल की बातें, कम अज़ कम एटलीस्ट हर रोज़ एक नई चीज़ ऐसी कि जिस पे जाके अमल करना है। हर रोज़ में जब आप पारा पढ़ें, सुनने आएँ, उसमें एटलीस्ट एक बात ऐसी नई ज़रूर लें जिस पे जाके अमल करना है। इससे क्या होगा? वो और ज़्यादा ईमान में इजाफे का सबब बनेगा। छोटी छोटी चीज़ें ही हैं, जैसे पाकीज़गी का एहतमाम करना, वज़ू का एहतमाम। हदीस में आता है, वज़ू की हिफाजत मोमिन के सिवा कोई नहीं करता। फिर अच्छी तरह वज़ू करना, ये सब चीज़ें जो आपको साथ शेयर की जा रही हैं ना, ये सब ईमान बढ़ाने वाली हैं। दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत और खशियत और रमज़ान की बरकतों और रहमतों से भरपूर फ़ायदा उठाने वाली हैं। तो अच्छी तरह वज़ू करना, फिर वक्त की पाबंदी से नमाज़ पढ़ना, फिर फ़राइज़ के अलावा नवाफिल, रमज़ान में ख़ुसूसी तौर पर नवाफिल। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह के करीब कर देते हैं। कितना नवाफिल, कितना करीब? इतना करीब कि अल्लाह फरमाते हैं, मैं इस बंदे से फिर मोहब्बत करने लग जाता हूँ। तो ये अल्लाह की मोहब्बत कमाने का महीना है, अल्लाह की कुर्बत पाने का महीना है। काब बिन उजरा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए काब, नमाज अल्लाह की कुर्बत का ज़रिया है, नमाज अल्लाह के तकर्रुब का ज़रिया है। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला का इरशाद है, वस्जुदू वक्तरिब, और अल्लाह के हजूर सजदा रेज़ हो जाओ और उसका कुर्ब पाओ। जो अल्लाह के करीब होना चाहता है वो नमाज की तरफ लपके, खसूसन रात की नमाज, क़यामुल लैल, जो आम दिनों में तो हम नहीं कर पाते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें ऐसे मुल्क में रखा जिसमें मस्जिदें हैं, जहाँ पर तरावी का एहतमाम है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत इंतज़ाम है, बहुत प्यारा, बहुत जो है ना, दिल को सुकून मिलता है जब आके तरावी में शामिल होते हैं। तो अल्लाह ने यहाँ भी हमारे लिए तरावी का एहतमाम कर दिया, क़यामुल लैल का एहतमाम है। कुछ थोड़ी कुर्बानी करके वहाँ तक जाएं और नमाज अदा करें। फिर इसी तरह सदका और खैरात, अपनी जान माल अल्लाह के रास्ते में लगाना, ये भी इंसान के ईमान को बढ़ाता है। फिर एहसान का रवैया इख्तियार करना, एहसान अल्लाह के मामले में भी, और सबसे बढ़कर उससे मोहब्बत, सबसे बढ़कर हमें अपने रब से मोहब्बत होनी चाहिए, उसका डर सबसे बढ़कर हमारे दिलों में होना चाहिए। फिर उसके फ़ैसलों पे राज़ी होना, उस पर तवक्कल करना, उसकी अताअत करना, लोगों की खातिर उसको नाराज़ नहीं करना। फिर एक और चीज़ जो इंसान के ईमान को बढ़ाती है वो अल्लाह का ज़िक्र है। ईमान वालों को अल्लाह ने ख़ास तौर पर ज़िक्र की ताकीद की है। फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़ुकिरा कसीरा, ए ईमान वालो, खूब खूब अल्लाह का ज़िक्र करो, वसब्बिहूहु बुकरतम व असीला, और सुबह शाम उसकी तस्बीह करो। ज़िक्र क्या करता है? दिलों को सुकून देता है, दिलों के सुकून का ज़रिया है। ज़िक्र की हालत में इंसान मुसलसल अल्लाह का कुर्ब पाता है, इंसान के ईमान में इजाफ़ा होता है। फिर लोगों के साथ हुस्ने मामला करना है, आपस में मोहब्बतें पैदा करनी हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक ईमान ना लाओ, तुम ईमान नहीं ला सकते जब तक आपस में मोहब्बत ना करो। सुभान अल्लाह, ये शर्त लगा दी गई ईमान के लिए। हम सबको देखना चाहिए हम सब का अपने घर वालों के साथ क्या मामला है। रमज़ान में सबके दिल नरम होते हैं, हो जाते हैं कि नहीं? तो जो रूठे हुए हैं उनको मनाना भी आसान हो जाता है। तो रमज़ान में इस मौका से भरपूर फ़ायदा उठा के आपस की मोहब्बतों की तजदीद करनी है, फिर से उनको नया करना है, फिर से उनको भरना है, फिर से उनके अंदर मोहब्बत लानी है। कैसे देंगे? तोहफ़े तोहाइफ देकर। हमेशा तोहफ़ा देने से क्या होता है? आपस में मोहब्बत बढ़ती है, सुन्नत रसूल भी है और मोहब्बत बढ़ाने का ज़रिया भी है। तोहफ़े तोहाइफ देकर और फिर दूसरों की तरफ अफ्तार भेजकर या अफ्तार पे बुलाकर, और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, यानी जिस किसी से भी छोटी मोटी नाराज़गी है या दिल में कोई कदूरत है,
تو روزہ چونکہ انسان کا تزکیہ کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ تو جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی افطار پہ بلائیں، یہ نہیں کہ ان کو چھوڑ کے باقی سب کو بلا لیں۔ کیسا آپ کا روزہ، کیسا آپ کا ایمان، کیسی آپ کے اندر کا نفس۔ تو یہ تو اتنا آسان موقع ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی ناراضگی ہے تو ایسے موقع پہ بلا لیں، دل صاف ہو جائیں گے، کیونکہ رمضان ہے نا، دل نرم ہوئے ہوتے ہیں، تو ایسے موقع پہ ایسی محبتیں پا لینا آسان ہو جاتا ہے، روٹھے ہوئے کو منانا آسان ہو جاتا ہے۔ نیکی کے کام کے لیے آگے بڑھنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کڑی شرط لگا دی ہے کہ تم ایمان میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ تو مومنوں کی آپس کی محبت ضروری ہے۔ اگر ایک جگہ مل کے کام کر رہے ہیں تو وہاں بھی محبتیں ضروری ہیں، چاہے وہ گھر ہے، چاہے وہ آفس ہے، چاہے وہ کوئی بھی جگہ ہے، جہاں بھی مل کے کام کر رہے ہیں وہاں پر بھی محبتیں ضروری ہیں۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں جب اس پر عمل کرو گے تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی، اور وہ ہے آپس میں سلام کرو، سلام کی کثرت، پھر لوگوں سے معاملہ اللہ کی رضا کے لیے، کسی لالچ سے نہیں، کسی سے کچھ حاصل کرنے کے لیے نہیں کہ میں اس کے ساتھ اچھا کروں تو یہ میرے ساتھ یہ کرے گی، میں اس کو دوں تو یہ مجھے یہ دے گی، میں اس کے ساتھ ایسا کروں گی تو یہ ایسے کرے گی، چلو اس کو بھی میں افطاری پہ بلا لیتی ہوں، جب یہ کرے گی تو پھر تو مجھے بھی بلائے گی نا، پھر یہ تو نہیں کہ مجھے نہ بلائے۔ جو بھی جس کو بلانا، جس کے ساتھ جو بھی کرنا، جو بھی دینا، صرف اپنے اللہ کے لیے، کسی کے لیے نہیں، کسی سے کچھ لینے کے لیے نہیں، کسی سے کچھ چاہنے کے لیے نہیں، صرف اپنے رب سے اجر لینے کے لیے۔ تو آپ اچھا کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ خود ہی دلوں میں محبت ڈال دے گا۔ جب آپ اچھا کریں گے تو اللہ خود ہی محبت ڈال دے گا۔ پھر اسی طرح دوسروں کو اپنی تکلیف سے بچانا، رمضان میں خاص احتیاط کرنی ہے کہ کسی کو ہماری زبان اور ہمارے عمل سے تکلیف نہ ہو، دوسروں کے فائدے کا بننا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے، تم اس سے جو بھی لوگے وہ تمہیں فائدہ ہی دے گی، یعنی کھجور کا ہر پارٹ فائدہ مند ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح دوسروں کے لیے وہ پسند کرنا ہے جو اپنے لیے پسند ہے۔ پھر صبر کا مظاہرہ کرنا، لمبی ناراضگیاں نہیں پالنا، لوگوں کے ساتھ گزرے وقت کی اچھائیوں کو یاد رکھنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کے ساتھ گزرا ہوا اچھا وقت یاد رکھنا یہ بھی ایمان میں سے ہے، آپ کے ایمان کا حصہ ہے، کسی کے ساتھ اچھا وقت گزرا ہوا یاد رکھنا۔ تو وقتی طور پر کسی سے کمی بیشی ہو بھی جاتی ہے نا، کسی کے ساتھ تو ہٹ کر جاتی ہے کسی کی بات، تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کی ساری خیر کو بلا دیتے ہیں، جو اس نے ہمارے ساتھ اچھا کیا ہوتا ہے نا وہ ہم سب بلا دیتے ہیں۔ نہیں، پچھلی اچھی باتیں یاد رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ تو وقتی طور پر کمی بیشی ہو بھی گئی کسی سے تو اس کو بھی معاف کر کے آگے بڑھ جانا ہے، کوئی بات نہیں، فلاں وقت میں اس نے میرے ساتھ یہ بھی اچھا کیا تھا، آج کوئی بات ہوگی تو کوئی بات نہیں، اچھا بھی تو کیا ہے نا اس نے، بس وہیں پہ بات ختم، لمبی ناراضگی نہیں پالنی، وہیں پہ ختم اور معاف کر کے آگے بڑھنا ہے۔ پھر اسی طرح لوگوں سے بے نیاز ہونا، لالچ نہ رکھنا، پھر اسی طرح دوسروں کی فکر کرنا، صرف اپنی فکر میں نہیں جینا، اوروں کی بھی فکر کرنا ہے۔ مومن وہ نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا ہمسایہ جو ہے وہ اس کے پہلو میں بھوکا ہو۔ پھر اپنی ذاتی زندگی کی اصلاح کرنا، ویری امپورٹنٹ، اپنی ذاتی زندگی کی اصلاح کرنا۔ رمضان میں کرنے کا کام کیا ہے، بولیے؟ ذاتی زندگی کی اصلاح کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ رمضان آیا ہی تبدیلی لانے کے لیے ہے، اپنے اصلاح کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے آیا ہی اس کے لیے ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے صبر اور شکر۔ مومن یا اچھے حال میں ہوتا ہے یا تکلیف والے حال میں، اچھے حال میں ہو تو شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اور اگر تکلیف ہو تو صبر سے کام لیتا ہے، تب بھی الحمدللہ ہی کہیں۔ پھر اسی طرح زندگی میں سادگی اختیار کرنا، سادگی بھی کیا ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم بہت زیادہ دنیا میں پڑ جاتے ہیں نا تو ہمارا ایمان کمزور ہونے لگ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح زبان کی حفاظت کرنی ہے، زبان کی حفاظت ہوگی نا تو باقی سب چیزوں کی خود بخود ہو جائے گی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کسی انسان کا ایمان درست نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو، اور اس کا دل درست نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو، اور اس کا دل درست نہیں جب تک اس کی زبان درست نہ ہو۔ تو اس لیے یاد رکھیں، زبان کو ہمیں صرف خیر کے لیے کھولنا ہے، اچھی بات کرنے کے لیے کھولنا ہے، کسی کا دل خوش کرنے کے لیے کھولنا ہے، کسی کے ساتھ اچھی بات کرنے کے لیے کھولنا ہے۔ اور اس کے لیے کیا یاد رکھنا ہے؟ یہ کہ میرا رب سن رہا ہے، اس کو بڑا سا لکھ لیں، میرا رب سن رہا ہے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے۔ جو بات کرنے لگیں تو کسی کو بھی سنانے سے پہلے یاد رکھیں، میرا رب سن رہا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، وہ سن بھی رہا ہوتا ہے اور وہ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ورڈ ہماری ہر وقت نظروں کے سامنے رہنا چاہیے، میرا رب سن رہا ہے۔ پھر فضول باتوں سے اجتناب کرنا ہے۔ کیونکہ کامیاب مومن وہ ہے جو فضول باتوں سے بچتے ہیں۔ پھر نظروں کی حفاظت کرنی ہے، حیا کا اہتمام ایمان کا حصہ، اپنے لباس میں بھی حیا لانی ہے، اپنی گفتگو میں بھی حیا۔ کیونکہ بعض اوقات جب ہم بے حیا ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کیا ہوتے ہیں؟ بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں۔ تو جس کے اندر حیا ہوتی ہے وہ ہمیشہ سوچ سمجھ کے اپنا منہ کھولتا ہے۔ پھر ایسے کاموں سے بچنا ہے جو ایمان گھٹانے والے ہیں۔ یہ تو کون سے کام تھے؟ جو ایمان بڑھانے والے تھے۔ اب کچھ دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے کام ہیں جو ہمارے ایمان کو کمزور کرتے ہیں، جو ہمارا ایمان گھٹاتے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ غفلت اور سستی ہے۔ غفلت اور سستی، روزے کی حالت میں انسان کو تھکاوٹ اور سستی ہو جاتی ہے۔ تو یہ نہیں کہ نمازیں لیٹ کر کے پڑھیں، آپ دورہ قرآن اٹینڈ کر کے جائیں اور سو جائیں، اور سورج غروب ہونے کے قریب ہو تو آپ اٹھیں اور اٹھ کے فٹافٹ عصر کی نماز پڑھ رہے ہوں، تو اس سے ایمان نہیں بڑھے گا۔ اس سے جو چیز ہم بڑھا رہے ہیں نا وہ نہیں بڑھے گی۔ پھر اسی طرح گناہ کے ہر کام سے توبہ کرنی ہے، اپنے رب سے 2 نفل توبہ کے پڑھ کے اپنے رب سے اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگ لینی ہے، ورنہ گناہ کا بوجھ انسان کا ایمان کمزور کر دے گا۔ گناہ کا بوجھ انسان کے ایمان کو دیمک کی طرح کھانے لگ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح برائی سے نہ روکنا بھی انسان کے ایمان کو کم کرتا ہے، کمزور کرتا ہے۔ پھر اسی طرح دنیا کے حرص اور لالچ، خواہشات کی پیروی، بہت زیادہ باتیں کرنا اور بہت زیادہ کھانا اور بہت زیادہ سونا، اس سے بھی انسان کے اندر ایمان کی کمزوری آتی ہے۔ بخل، جھوٹ ایمان کا دشمن۔ پھر اسی طرح حسد، حدیث میں آتا ہے کسی انسان کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ پھر کینہ اور بغض، خاص طور پر قریبی رشتہ داروں میں۔ پھر لوگوں کے عیب تلاش کرنا، یہ بھی ایمان کمزور کرنے والی باتیں ہیں۔ غیبت، چغلی، بد زبانی، فحش گوئی، یہ ساری چیزیں ہمارے ایمان کو کمزور کرنے والی ہیں۔ اس لیے ان سے خوب بچنے کی فکر کرنی ہے، خوب فکر کرنی ہے، بہت فکر کرنی ہے، بہت زیادہ فکر کرنی ہے۔ پھر امانتوں کا پاس رکھنا۔ پھر یاد رکھیے ایمان کے حصول کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں، اور وہ دعا کیا ہے؟ دعا ہے حدیث میں بہت خوبصورت، اللہم حبب الینا الایمان، آمین کہیے، آمین، وزینہ فی قلوبنا، آمین، کہ اللہ ایمان کو ہمارے دل میں بہت محبوب بنا دے اور ہمارے دلوں میں اسے مزین کر دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم زندگی کے آخری دم تک ایمان پر رہیں اور ایمان کے ساتھ ہی دنیا سے جائیں اور ایمان کے ساتھ ہی رمضان میں داخل ہوں۔ تو مل کے یہ دعا پڑھ لیتے ہیں، اللہم حبب الینا الایمان الینا الایمان وزینہ وزینہ فی قلوبنا، فی قلوبنا، الہی آمین یا رب العالمین۔ تو اس کے ساتھ ہی اللہ کرے ہم ایمان کی قوت کے ساتھ رمضان میں داخل ہوں۔ رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے،
आप सब जानते हैं इस महीने में शयातीन को कैद कर दिया जाता है, दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। और एक पुकारने वाला पुकारता है, ए खैर के तालिब आगे बढ़, ए नेकियों के तलब रखने वाले आगे बढ़। तो हमें भी क्या करना है? आगे बढ़ना है। इस महीने में अपने रब को पाना है, इस महीने में अपने रब को राज़ी करना है, इस महीने में अपने रब का कुर्ब पाना है। तो हमने भी आगे बढ़ना है, नेकियों में आगे बढ़ना है। ए खैर के तालिब आगे बढ़, ए शर के तालिब बुराइयां करने वाले ठहर जा, ए शर के तालिब ठहर जा। तो देखना है कि हम क्या चाहते हैं अपने लिए, आगे बढ़ना कि रुकना। हम क्या चाहेंगे? आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस महीने में नेकियों में सबकत ले जाने वाला बना दे, और हमारे इस रमज़ान को जो आ रहा है पिछले सारे रमज़ानों से ज़्यादा बेहतरीन अता करे, और इस रमज़ान में हम अपने रब को पा लें, उसको राज़ी कर लें। और अल्लाह बहुत सौ को आग से आज़ाद कर देते हैं, और ऐसा रमज़ान की हर रात में होता है, हर रात में ऐसा होता है। इसके अब ये तो हो गई थी हमारे ईमान को बढ़ाना, क्या चीज़ बढ़ाती है और क्या चीज़ घटाती है। आइए अब चंद बातें रमज़ान की प्लानिंग के हवाले से सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं। तो हम ये सोचते हैं ना, हम रमज़ान में दाखिल हो रहे हैं, रमज़ान आ रहा है, यही सोच रहे हैं ना कि रमज़ान आ रहा है, इतने दिन रह गए हैं, इंशाल्लाह ताला संडे को सहरी होगी और मंडे को पहला रोज़ा होगा। रमज़ान आ रहा है, रोज़ा रखेंगे, ये करेंगे, जल्दी जल्दी सारी ग्रॉसरी कर लें, सारी चीज़ें रख लें ताकि उस वक्त में हमें अफड़ दफड़ ना हो, क्योंकि फ्रूट चाट भी बनानी है, हमने पकौड़े भी बनाने हैं, हमने समोसे भी बनाने हैं, हमने दही भल्ले भी बनाने हैं, हमने बहुत कुछ बनाना है। तो कोई वो चीज़ें इधर उधर कुछ हो ना जाए तो हम जल्दी से भाग दौड़ के ना वो सारी इकट्ठी करके रख लें, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सी बातें सोच लेते हैं। फिर क्या होता है? फिर कर नहीं पाते, फिर परेशान होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सोचा होता है, प्लान नहीं किया होता। हमने सोचा बहुत कुछ होता है लेकिन हमने प्लान नहीं किया होता। तो सबसे पहली चीज़ जो आपकी है वो है क्या? प्लानिंग करना, प्लान करना। ऐसी प्लानिंग करें जो काबिले अमल हो, जो आप कर भी सकें। ऐसी प्लानिंग, ऐसा टारगेट सेट करें जो फिर आप कर भी सकें। ये ना हो कि आप इतनी लंबी लिस्ट बना लें, इतनी लंबी लिस्ट बना लें और फिर वो आपसे हो ना हो, और फिर आप क्या कहें, मैं तो हूँ ही नकम्मी, इतना कुछ करना था कर ही नहीं पाई, मैं तो हूँ ही नकम्मी। चलें छोड़ें, बस फिर अब क्या करना है, छोड़ दें, कर ही नहीं पा रही, फिर कुछ भी ना कर सकें। इतने काम सोचें जो आप वाकई कर लेंगे, ठीक। और फिर सिर्फ रमज़ान में नहीं करना, बाद में भी उन कामों को लेके चलना है। कम से कम एटलीस्ट 5 टारगेट सेट कर लें अपने, एटलीस्ट 5, कम से कम 5, कि इनमें हम बेहतरी पैदा करेंगे, इन 5 कामों में हम बेहतरी पैदा करेंगे। क्यों? क्योंकि एकदम बेहतरी नहीं आती, पूरा रमज़ान कोशिश करेंगे तो बेहतरी आए, पूरा रमज़ान, ताकि इनमें बेहतरी हो जाए। और अपने आप को पकड़ के रखने के लिए इन 5 कामों में औरों को भी अपने साथ शामिल करें। मसलन अपने घर में अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ, साथ पेरेंट्स रह रहे हैं तो उनके साथ उनको भी शामिल करके 5 चीज़ें, 5 टारगेट सेट करें कि हम इस रमज़ान में वो कौन से 5 काम करें जिससे एज फैमिली हम पहले से बेहतर हो जाएं। कौन से ऐसे 5 काम हम मिल के करें जिससे एज फैमिली हम पहले से बेहतर हो जाएं, यानी रमज़ान के जाने के बाद भी हम पहले से बेहतर इंसान बन जाएं। क्यों? क्योंकि आप रमज़ान में जिस हाल में दाखिल हुए उसी में निकले तो फिर रमज़ान का क्या फ़ायदा हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो आप या तो अपनी फैमिली के साथ या फ्रेंड्स का सर्कल, फ्रेंड्स के सर्कल के साथ किसी को साथ मिला लें कि जिनके साथ मिलके आप ये काम कर सकें। फिर क्या होगा? आसानी होगी। फिर इसी तरह आप ये बातें दिमाग में सोचने की बजाय इनको लिखें, जो आपने करने हैं ना काम, उनको लिखें। क्या करेंगे आप? लिखेंगे। माशाल्लाह। जैसे संडे होगा, छुट्टी का दिन होगा,
بچوں کو یا فرینڈس کو یا جو بھی سرکل آپ اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں ان کو لے کے بیٹھیں اور آپ ان سب سے کہیں چلیں ہم مل کے طے کرتے ہیں کہ 5 کام کون سے ہم کریں جن کو ہم اپنے اندر ایکسیلنس کا لیول لائیں، پہلے سے بہتر۔ صرف آپ نے ہی لکھ کے نہ بتا دیں کہ ہاں بس میں نے سیٹ کر لی ہے، سارے اب غور سے سن لو کہ یہ 5 کام ہی ہوں گے اور کچھ نہیں ہوگا۔ نہیں، سب کے ساتھ مل کے سیٹ کریں، ان کے پوچھیں کہ اس طرح سے کون سے کام ہیں کہ ہم مشورہ کر کے کریں، ٹھیک۔ پھر نیکی کا ارادہ کریں، نیکی کے ارادے پر بھی اجر ہے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی حرص ضرور رکھیں۔ میرے یہ 5 کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس 5 ہی کرنا ہے ہم نے اور ہم نے نیکی کوئی نہیں کرنی، صرف 5 ہی کرنے ہیں۔ دل میں ضرور رکھیں کہ میرا دل چاہتا ہے میں یہ بھی کروں، میں یہ بھی کروں، میں یہ بھی کروں۔ جتنی چاہیں یہ لمبی لسٹ بنا لیں نیکی کے کاموں کی۔ کون سے کاموں کی بات ہو رہی ہے؟ نیکی کے کاموں کے کرنے کی، افطاری اور سحری بنانے کی بات نہیں ہو رہی، نیکی کے کاموں کی بات ہو رہی ہے۔ اس کی جتنی چاہے لمبی لسٹ بنا لیں، لیکن اس میں سے کچھ کہ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، ہر حال میں یہ کام تو کرنا ہی کرنا ہے، اور اگر باقیوں کی بھی توفیق ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے، اور بھی بڑھاتے جائیں پھر اپنی کیپیسٹی کے مطابق۔ پھر اسی طرح ایک اور چیز بہت اچھی نوٹ کریں، ساری کے سونے اور جاگنے کے اوقات مقرر کر لیں۔ پھر میں یہ سوؤں گی، اس ٹائم میں اٹھوں گی، اس ٹائم میں سوؤں گی۔ اگر آپ واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں، بہتری لانا چاہتے ہیں، تبدیلی اپنے اندر لانا چاہتے ہیں، تو پھر سونے جاگنے کے اوقات بھی مقرر کریں۔ کیونکہ اگر آپ لیٹ سوئیں گے تو پھر سحری کیے بغیر روزہ رکھنا پڑے گا، اور پھر آپ کیا کہیں، اوہو آج تو ہماری آنکھ ہی نہیں کھلی، اب کیا کریں، روزہ رکھیں کہ نہ رکھیں، اتنا لمبا اتنے گھنٹے کا روزہ ہے، پتہ نہیں رہے گا کہ نہیں۔ پھر یہ بات ہو جائے گی، ایک وقت مقرر کریں، سب گھر والے اس وقت سو جائیں، ایک ٹائم کے بھی اس ٹائم میں ہم سب نے بیٹھ سو جانا ہے، کیونکہ 1-2 جاگ رہے ہوتے ہیں نا تو کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہمیں وہ نیند نہیں آ رہی ہوتی، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو سارے ایک ٹائم مقرر کریں کہ سب گھر والے اس وقت سو جائیں۔ اب ہوتا کیا ہے، جب تراویح پڑھ کے آتے ہیں، تراویح میں ہم اتنی ایکسرسائز کر لیتے ہیں کہ جب فارغ ہوتے ہیں تو فریش ہو جاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں چلو کچھ گھنٹے رہ گئے اور بیٹھ کے گپاں شپاں لائیے۔ اب سونا کیا ہے، کیونکہ ہم فریش ہو کے جا رہے ہوتے ہیں، سونے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا، اور ایمان بھی بڑھ جاتا ہے، ظاہر ہے قرآن سن کے جاتے ہیں، یہاں پہ وہ مل کے جاتے ہیں اور ساتھیوں سے ملاقات بھی ہوتی ہے، تو لگتا ہے پتہ نہیں اب ہم کہاں اڑ چلے، گھر گئے ہیں اتنے فریش ہیں کہ بس اب یہ بھی کر لوں اور وہ بھی کر لوں۔ اس وقت یاد رکھیں نیند لانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن کچھ اس وقت میں پھر کیا کریں، بک ریڈنگ شروع کر دیں، کوئی بک پڑھ لیں یا پھر قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیں، تو کیا ہوگا، پھر آپ کو ایک سکون ملے گا اور آرام سے آپ سو جائیں گے۔ پھر اسی طرح روزانہ قرآن پاک پڑھنے کا وقت مقرر کر دیں کہ میں نے اس وقت میں قرآن پڑھنا ہے، ایک ٹارگٹ سیٹ کر لیں، لیکن یہ اس وقت ہوگا کب، جب آپ کچھ کاموں کو کٹ کریں گے، جیسے آپ ٹی وی دیکھتے ہیں، آپ فیس بک پہ ہوتے ہیں، آپ کمپیوٹر پہ ہوتے ہیں، آپ واٹس ایپ پہ ہوتے ہیں، گھنٹوں گزارتے ہیں، اس کو کم کرنا ہوگا، اس کو لمیٹڈ کر لیں۔ جو ہم جتنا ٹائم اس پہ لگاتے ہیں نا، ٹی وی پہ، فون پہ، کمپیوٹر پہ، واٹس ایپ پہ، اس کو لمیٹڈ کر کے اس میں سے وقت نکال کے قرآن کے لیے لائیں، کہ میں اب وہاں پہ تھوڑا لگاؤں گی، اور اپنے آپ کو کہیں کہ میں یہ جو ٹائم اس پہ اتنا لگاتی ہوں، اس کو میں نے بند کرنا ہے، اور اس ٹائم پہ میں نے قرآن پاک پڑھنا ہے۔ یہ آپ ٹائم خود سے سیٹ کریں گے تو پھر آپ کر پائیں گے۔ پھر اسی طرح اگر آپ تراویح پڑھ رہے ہیں تو ایک جگہ مقرر کر لیں، یہ نہیں کہ روز آج فلاں جگہ پہ دیکھتے ہیں وہاں پہ کس طرح سے قرات ہے، آج وہاں پڑھ کے دیکھ کے آتے ہیں، آج فلاں مسجد میں پڑھ کے دیکھ کے آتے ہیں، آج فلاں جگہ پہ دیکھ کے آتے ہیں۔ یہ اس طرح نہیں کرنا، ایک جگہ مقرر کر لیں، پہلے سے ہی اپنا ٹائم بھی مقرر کریں، گھر والوں کو بھی بتائیں کہ اتنے بجے جماعت ہونی ہے اور ہمیں اتنے بجے گھر سے نکلنا ہے۔ جب آپ ایک ٹائم سیٹ کر لیں گے نا تو پھر انشاءاللہ آپ کو نکلنے میں آسانی ہو جائے گی کہ میں نے یہ ٹائم گھر والوں کو دیا ہوا ہے اور یہ بات ہماری طے ہو گئی ہے تو مجھے اتنے بجے گھر سے نکلنا ہے۔ وہ بھی آپ پھر اپنا ٹائم بھی سیٹ کر لیں۔
اور پھر وہاں پہنچ کر سکون سے نماز پڑھیں اور پھر پڑھ کر واپس آئیں. پھر اسی طرح باقی جو کام آپ نے کرنے ہیں ان کی بھی مقدار اور ٹائمنگ سیٹ کر لیں. کیونکہ اگر آپ اپنے گول کو ٹائم باؤنڈ کریں گے نا کہ یہ کام کی کرنا ہے اور اس وقت کرنا ہے تو پھر وہ کام ہوگا. اور اگر آپ کہیں گے نا کہ انشاءاللہ میں بہت سا قرآن پڑھوں گی تو پھر اس طرح نہیں. آپ یہ طے کریں کہ میں نے روز 1 پارہ پڑھنا ہے, میں نے روز 2 پارے پڑھنے ہیں. مثال کے طور پر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ 1 سپارہ ریڈنگ, 1 سپارہ لسننگ, جیسے دورہ قرآن میں 1 سپارہ رات کو تراویح میں. تو اس طرح ٹارگٹ سیٹ کریں گے تو انشاءاللہ 3 پارے آپ کے ہو جائیں گے انشاءاللہ. 1 ریڈنگ ہو گیا, 1 لسننگ ہو گیا اور 1 سننے کا ہو گیا, 3 ہو جائیں گے. 1 سمجھنے کا, 1 خود پڑھنے کا, اور آپ کو پتہ ہے ہر حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں. اور پھر 1 قیام اللیل میں سننا. پھر اسی طرح جو آپ نے گول ٹارگٹ سیٹ کیے ان کو کہیں لکھ کے لگائیں اور ان کو بار بار دیکھتے رہیں کہ میں کر بھی رہی ہوں کہ نہیں. ٹھیک اسی طرح جو دعائیں آپ نے مانگنی ہیں ان کو بھی لکھ لیں, یا لکھی ہوئی ہیں تو ان کو اپنے پاس رکھ لیں. بک میں ہیں تو ان کی کاپی بنا لیں, اور گھر میں جو بھی آپ افراد ہیں جتنے بھی ہیں سب کو 1 دے دیں کہ یہ دعائیں ہم رمضان میں پڑھیں گے, یہ مانگیں گے. یہ نہ ہو کہ ایک ہی ہو تو اس وقت چھینا جھپٹی کا عالم ہو جائے. پہلے میں نے پڑھنی, ذرا مجھے پڑھ لیں, تو دیر لانی ہے, تو بعد میں نے جلدی پڑھ لینی ہے, مجھے دے دو. تو وہ اس کو بھی پہلے سے جو ہے نا وہ ان کی کاپیز کر کے رکھ لیں اور ان پہ سب کے نام لکھتے ہیں کہ یہ اس کی ہے, تاکہ بعد میں نہ کہ وہ کہ میں نے یہاں رکھی تھی, نہیں میں ادھر, میں یہ میری ہے, خود کہیں رکھ کے دوسرا بھول جا کہ نہیں یہ میری ہے. تو اس طرح پہ ٹائم ضائع نہیں ہوگا. تو اس طرح ان کے اوپر نام لکھ کے رکھ دیں. شام کو بیٹھ کے ہر ایک اپنی اپنی پڑھے گا, کوئی کسی کے ساتھ اس طرح پھر جھگڑا نہیں کرے گا. بعض اوقات ہم کہتے ہیں ایک ہے نا سبھی دیکھ لیں, یہ نہیں کرنا. اور دعائیں صرف اپنے لیے نہیں, اوروں کے لیے بھی مانگنی ہے, پوری امت کے لیے مانگنی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے دعا کرتے تھے؟ پوری امت کے لیے, اپنے لیے بھی اور پوری امت کے لیے بھی. اور اپنے سارے دوستوں رشتہ داروں کے نام لے کے, اور نام کی لسٹ بنانے کا آسان طریقہ ہے کیا کہ فون کا کانٹیکٹ لسٹ کھول لیں, اور ہر ایک کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ کس کو کیا چاہیے, کس کو کیا پریشانی ہے. اپنے رشتوں میں, اپنے دوستوں میں سب ہمیں پتہ ہوتا ہے. نہ بھی کوئی بات ہو تو ہمیں خود سے پتہ ہو کہ اس کے لیے ہم نے کیا دعا کرنی ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آج کل ان کے لیے یہ ضرورت ہے, ان کو یہ ضرورت ہے. تو ان کے نام لے کے پھر آپ جو ہے وہ دعا مانگیں. کسی نے کوئی خاص دعا کے لیے کہا ہے, کوئی بیمار, کوئی پریشان, تو اس کے لیے بھی اس سے پھر کیا ہوگا, کوئی مس نہیں ہوگا. اگر لسٹ لمبی ہے اور ایک دن میں ساری نہیں ہوتی, یہ بھی ہے نا. اب ظاہر ہے ہمارا کوئی سرکل چھوٹا تو ہے نہیں, رشتہ دار بھی ہیں, دوست احباب بھی ہیں, پھر پوری امت بھی ہے, اتنے سارے ہیں. تو پھر کیا ہوگا, آپ ایک سارا نہیں ہوتا ایک دن میں, تو ہر روز آپ تھوڑے ایک دن کے لیے مانگ, کچھ کو ایک دن میں رکھ لیں, اگلوں کو اگلے دن میں رکھ لیں, اس طرح کر کے نا, تاکہ کوئی بھی چھوٹے نہ. تو انشاءاللہ جب آپ دوسروں کے لیے دعائیں کریں گے تو کیا ہوگا فائدہ, آپ کے لیے بھی دعائیں قبول ہوں گی. تو چلیے چند ٹارگٹ جو آپ مثلاً سیٹ کر سکتے ہیں وہ شیئر کر لیتے ہیں. سب سے پہلے ہے نمازوں میں بہتری لانی ہے. سب سے پہلا ٹارگٹ 5 کاموں میں جو ہم سیٹ کریں گے نا, وہ ہے سب سے پہلا کہ نمازوں میں بہتری لانی ہے. کیونکہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اپنی نماز کو بہتر بنانے کی فکر کرتا ہے. اب آپ اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل لکھیں گے کہ بہتری کیسے لانی ہے. پہلا ٹارگٹ ہے نا ہمارا, اپنی نمازوں میں بہتری لانی. اب تھوڑی سی ڈیٹیل اس کی ہوگی کہ کیسے لانی ہے. نمبر 1 وقت پر پڑھنا ہے. نمبر 2 خشوع سے پڑھنا ہے. خشوع کیا ہوتا ہے؟ سکون. نماز میں ہل نہیں, ادھر ادھر نہیں دیکھنا, کھجانا نہیں, دوپٹہ ہی صحیح نہیں کرتے رہنا. یعنی خشوع خضوع کا مطلب ہوتا ہے سکون کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا. پھر نماز میں اللہ کا قرب محسوس کرنا, یعنی نماز بہتر کرنا ایک گول آپ کا ہو گیا.
اس کے اندر چھوٹے چھوٹے مزید بریک اپ کر لیجئے، جس کا میں تھوڑا سا آئیڈیا دے رہی ہوں آپ کو۔ اس میں کیا بریک اپ آپ کریں گے؟ روزانہ 12 سنتیں پوری کرنے کی نیت کر لیں، روزانہ 12 سنتیں پوری کرنے کی نیت کر لیں، 2 فجر کی، 6 ظہر کی، 2 مغرب کی، 2 عشاء کی۔ جو شخص دن میں 12 رکعتیں پڑھتا ہے، یہ سنت ہے نا جو آپ پڑھیں گے، سنت، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا، جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ یہ کس کا وعدہ ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ اور اللہ کے وعدے کیسے ہوتے ہیں؟ اِنَّا کا لا تخلف المیعاد، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے۔ اس کے وعدے کو ہماری طرح تھوڑے ہوتے ہیں، اس کے وعدے بالکل سچے اور پکے ہوتے ہیں جو اس کا وعدہ ہے۔ تو ہو سکتا ہے رمضان میں آپ پڑھیں یہ سنتیں تو بعد میں بھی اس کی عادت ہو جائے۔ اسی طرح اشراق یا چاشت کی نماز، جو بھی آپ کہیں، سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد سے لے کر سورج کے زوال کے 15 منٹ پہلے کے درمیان میں، سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد سے لے کر سورج کے زوال کے 15 منٹ پہلے کے درمیان میں 2 یا 4 رکعتیں پڑھ لیں۔ سارے دن کے لیے آپ کو اللہ کافی ہے، سارے دن کے لیے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ 360 جوڑوں کا صدقہ ہے، یہ 2 رکعتیں جو ہیں، یہ 360 جوڑوں کا صدقہ۔ مثلا اگر کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکے، آپ گھر میں جاب پہ جانا ہے، کام پہ جانا ہے، وضو کر کے راستے میں ہی سواری پہ پڑھ لیں، کیونکہ نفل آپ سواری پہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا اہتمام ضرور کیجیے۔ جتنی جوڑوں کی دردیں ہیں نا، میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں، کس بات کی؟ کہ انشاءاللہ اس نماز کے پڑھنے سے وہ ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ یہ 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں جو ہیں یہ ہمارے جوڑوں کا صدقہ ہے، تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس نماز کا اہتمام کریں پابندی کے ساتھ۔ کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس؟ سورج نکلنے کے بعد 15 منٹ سے لے کے زوال کے 15 منٹ پہلے تک بہت سارا ٹائم ہے۔ ہر روز جوڑوں کا صدقہ اس طرح نکلتا رہے گا اور آپ کیا ہو جائیں گے؟ صحت مند، فریش، بالکل فریش۔ پھر اسی طرح 2 یا 4 کے بارے میں حدیث آتی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب فرماتا ہے، اے ابن آدم، کیا تم اس بات سے عاجز آ گئے؟ تم دن کے ابتدائی حصے میں میرے لیے 4 رکعتیں پڑھو اور دن کے آخر تک میں تمہاری کفایت کروں، یعنی میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں۔ تو اس کو بھی اپنے ان کاموں میں شامل کر لیں۔ پھر اسی طرح تھکاوٹ اور نیند کے باوجود تراویح کا اہتمام کریں۔ آپ بس چل پڑیں گے نا اور کھڑے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ توفیق بھی دے دے گا۔ خصوصاً رمضان کا آخری عشرہ، اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ اب آپ کے بھی یہی ہے کہ مہینے کے 20 دن میں اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے، بچوں کے کوئی ایگزام ہو رہے تھے یا آپ کہیں بزی تھے، تو ان کو پہلے سے ہی بتا دیں کہ آخری عشرہ ہم نے یہ کام کرنے ہیں، ہم نے وہاں نہیں جانا، ادھر نہیں جانا، ہم نے وہاں جانا ہے، اس جگہ پہ جانا ہے، اور اس طرح ہم نے یہ ذکر کرنا ہے اور اس طرح کرنا ہے۔ وہ پہلے سے ان کے ساتھ طے کر لیں، رات کو پہلے سے ذہن سازی کر لیں، تو بچے اپنا گول سیٹ کر لیتے ہیں کہ ہاں ہم نے یہ کرنا ہے۔ تو پہلا گول کیا ہو گیا؟ نماز بہتر کرنا، بہتری لانا نمازوں میں، یہ ہمارا گول ہو گیا۔ دوسرا ہے صدقے کی عادت ڈالیں، روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کریں۔ کیونکہ یہ گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے، بہترین اعمال میں سے ہے، قبر کی آگ بجھانے کا ذریعہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً صدقہ کرنے والوں کی قبروں سے حرارت بجھاتا ہے، اور صرف اپنے لیے نہیں، اپنے والدین کے لیے بھی، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی طرف سے بھی آپ صدقہ کیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی قبروں میں گرمی ہے، کوئی کمی بیشی ہے تو ان کو بھی معاف کر دے گا۔ قیامت کے دن مومن کا سایہ کیا ہوگا؟ امبریلا کیا ہوگا اس کا؟
اس کا صدقہ ہوگا، اور جو چھپ کے صدقہ کرتا ہے وہ عرش کے سائے تلے ہوگا، جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا کہ دائیں ہاتھ سے دیا بائیں کو بھی پتہ نہیں چلا۔ پھر صدقہ جنت کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہے، آگ سے بچانے کا ذریعہ۔ خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی انسان دے، ضروری نہیں بڑا بڑا صدقہ ہو، جس کو توفیق ہو روز کرے، بڑے سے بڑا بھی کرے، جس کو جتنی توفیق ہے کرے۔ اگر آپ کچھ کماتے نہیں، آپ کے پاس کوئی ایسا زیور نہیں، تو آپ افطار کی ٹیبل پہ بیٹھے ہیں نا، تو اس بات میں آپ جلدی کریں، بہت 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 فائدہ لینے والا کام، اتنا آسان کام کہ آپ بیٹھے ہیں اپنے ہاتھ سے دوسرے کو کھجور پکڑا دیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ سب بیٹھے اپنی دعائیں پڑھ رہے ہیں، آپ اٹھیں اور جا کر کھجور کی پلیٹ میں سے ایک ایک کھجور سب کو پکڑائیں، یہ کیا ہوگا؟ یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ کھجور دینے کا دینے سے صدقہ ہو جائے گا۔ یعنی مواقع ڈھونڈیں، کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جبرائیل سے ملتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ بہت زیادہ سخی ہو جاتے تھے، اور رمضان کی ہر رات میں آپ ان سے ملاقات کرتے تھے، اور آپ کے رمضان میں سخی ہونے کی کیا مثال دی گئی ہے؟ تیز آندھی سے بھی زیادہ۔ اپنی اس لیے ہمیں بھی اپنی ساری چیزوں کا جائزہ لینا ہے کہ کیا کیا ایکسٹرا ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، ان کو آپ نکال سکتے ہیں۔ آپ جائزہ لیں آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، کیا کیا کب کب صدقہ کر سکتی ہوں، کس کس پروجیکٹ میں ڈال سکتی ہوں۔ اپنے زیورات کا جائزہ لیں، کون سا کتنا ہی عرصہ نہیں پہننا، آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا، کتنا عرصہ نہیں پہنا۔ اسی طرح اپنی باقی چیزوں کا، اور دیکھیں کہ کہاں کہاں کون ضرورت مند ہے۔ ہمیں آج یا کل اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے، تو یہ سب کچھ ویسے ہی دوسروں کا ہو جائے گا، تو کیوں نہ اپنے ہاتھ سے ہم دے دیں۔ تو صدقے کے لیے پھر آپ چھوٹے چھوٹے بریک اپ کریں گے۔ اس میں کیا بریک اپ کریں گے کہ کیا صدقہ کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کب کب کرنا ہے۔ اور اس کے لیے نا آپ اپنے کچھ ہنٹس لکھ لیں کہ میں ایسا کروں گی، یہاں پہ اتنا ادھر دوں گی، اتنا ادھر دوں گی، یہ چیز ادھر دوں گی، یہ ایسا کروں گی اور یہ ایسے کروں گی۔ اور اگر ہو سکے تو بچوں کو بھی اپنے پاس بٹھا لیں اور ان سے بھی مشورہ کریں کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں صدقے میں، کہاں کہاں کر سکتے ہیں۔ ان کے ساتھ بات کرنے سے بھی آپ کو بڑے اچھے آئیڈیاز مل جائیں گے۔ کئی دفعہ کچھ باتیں ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی، لیکن بچے ہمیں اس طرف بھی ہماری توجہ دلا دیتے ہیں۔ اب دیکھیے بعض لوگ جو اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں نا، ان میں سے میں پڑھ رہی تھی کسی کے بارے میں کہ عقبہ بن عامر کہتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ یزید کہتے ہیں ابو الخیر کوئی دن ایسا نہیں جانے دیتے تھے جس میں کوئی چیز خواہ میٹھی روٹی یا پیاز وہی صدقہ نہ کر دیں۔ مسجد کے لیے وہ نکلتے تھے تو گھر میں جو بھی چھوٹا موٹا کچھ بھی ہوتا تھا اس کو لے کر نکلتے، راستے میں دیتے۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ صرف بڑے بڑے چیزوں کو ہی لینے میں نہیں رہنا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی ان کا لیے بھی صدقے میں شامل کرنا ہے۔ ٹھیک؟ پھر تیسرا گول ہو گیا کہ زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ۔ کون کون سا ذکر کرنا ہے؟ یعنی زبان کو ہمیں ذکر سے تار رکھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ذکر والے جو ہیں وہ سب سے آگے نکل جائیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں ذکر کرتے تھے، تو اس ذکر میں ہمیں کیا کرنی ہے؟ تسبیحات کرنی ہے، تسبیح کرنی ہے، درود شریف پڑھنا ہے، استغفار کرنا ہے، آیت کریمہ پڑھنا ہے۔ آیت کریمہ کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر لا الہ الا اللہ وحدہ کی تسبیح کرنا ہے، یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے، یا ذل جلالی والاکرام پڑھنا ہے، اللہ کے ناموں کے ساتھ اس کو پکارنا ہے، اور وہ چیزیں لکھ کے لگا لیں کہ کون کون سا ذکر کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سحری کر رہے ہیں اور اس وقت کسی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس وقت پھر ذکر کرتے رہیں، وہ سامنے کو لکھ کے لگا لیں کہ یاد رہے گا کہ میں نے یہ ذکر جو ہے آج یہ نہیں کیا، آج یہ نہیں کیا، آج یہ کر لیا، آج یہ تھوڑا کیا، اس وقت یہ کر لیتی ہوں، تو اس وقت میں وہ ذکر کرتے رہیں۔ پھر چوتھا گول کیا آپ سیٹ کریں؟ قرآن کے ساتھ تعلق میں اضافہ، قرآن کے ساتھ تعلق میں اضافہ۔ اس سے پہلے بھی ذکر کیا نا کہ سننا بھی ہے قرآن،
تلاوت بھی کرنی لیکن کچھ حصہ حفظ بھی کر لیں، یعنی کچھ صورتیں کچھ آیات یاد بھی کر لیں، بہت آسان ہوگا کیونکہ ہمیں اور تو ایسا کوئی کام ہم نے اپنے کو کہیں مصروف نہیں کرنا نا، تو بہترین موقع ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی صورتیں یا کچھ بھی آیات ہم یاد کر لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں رمضان کی برکت سے اور روزے کی برکت سے یہ حفظ کرنا، زبانی یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح پھر 5واں کام کیا ہے؟ زبان کی حفاظت۔ کیوں؟ کیونکہ روزے کو خراب کرنے والی چیز زبان کی بے احتیاطی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ اس بندے پر رحم کرے جس نے کوئی بات کی تو فائدہ مند بات کی، خاموش رہا تو سلامت رہا۔ اللہ اس بندے پر رحم کرے جس نے کوئی بات کی تو فائدہ مند کی، خاموش رہا تو سلامت رہا، اور لغو باتوں سے بھی بچنا ہے، بے فائدہ، بیکار، بے جا تبصرے، لوگوں کے حال، کوئی بیہودہ بات، کیونکہ جو روزہ رکھے اور اپنی زبان کی حفاظت کرے اسی کا روزہ سلامت روزہ ہوتا ہے۔ دیکھیں حدیث میں آتا ہے روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کیا ہے؟ دشمن کے وار سے بچاتی ہے۔ روزہ شفاعت کرے گا قیامت کے دن، سفارش کرے گا، لیکن اگر ہمارا روزہ کہیں سے کٹا ہے، کہیں سے پھٹا ہے، کہیں سے پتلا ہے، وہ پھر ہماری شفاعت کیا کرے گا؟ کہیں ہم نے رکھ کے کسی کا دل دکھا دیا، کسی کی غیبت کر دی، کسی کی چغلی کر دی، جھوٹ بول دیا، تو پھر ہمارا روزہ کیا سلامت روزہ رہے گا؟ پھر ہمارا کٹا پھٹا روزہ بن جائے گا۔ تو کٹا پھٹا روزہ پھر ہماری شفاعت کیا کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ وہ ایک مسکین سی چیز کھڑی ہے، وہ کیا شفاعت کرے گی؟ تو سلامت روزہ رکھنا ہے، اور سلامت روزے میں صرف نیکیاں نہیں کرنی بلکہ برائیوں سے بھی بچنا ہے۔ تو مخلوق کو تکلیف نہیں دینی ان کی، بلکہ مدد کرنی ہے، ان کی ہیلپ کرنی ہے۔ بہترین بندے لوگوں کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں، دوسروں کو کھانا کھلانے والے، دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے، دوسروں کی ضروریات پوری کرنے والے، اور اس میں افطاری کرانے سے لے کر باقی ساری چیزوں کو بھی لکھ لیجئے کہ میں کس طرح کس کو فائدہ پہنچا سکتی ہوں۔ یعنی آپ اپنا گول سیٹ کریں کہ میں نے دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے، کس طرح میں دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتی ہوں۔ کچھ صدقہ مال سے ہوتا ہے، کچھ کھانے سے ہوتا ہے، کچھ جسم کی خدمت سے بھی ہوتا ہے۔ اب آپ کھانا پکا رہے ہیں، سحری بنا رہے ہیں، سارے تو سو رہے ہیں، اور آپ سحری پکا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بھی گر رہے ہیں کہ میں ہی رہ گئی ہوں، کتنے مزے سے نیند پوری کر رہے ہیں تو میں ہی رہ گئی ہوں۔ ساتھ روٹی ڈالی ہے، ساتھ سالن رکھ رہا ہے، ساتھ برتن رکھ رہے ہیں، ساتھ ہاتھ بھی نہیں چل رہے، ساتھ دل بھی نہیں کہیں پہ لگ رہا، ساتھ آنکھوں میں نمی ہے، ہائے سہری میں تو اس ساتھ ساتھ یہ بھی کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا، خوش ہو کے پکانا ہے، اس لیے کہ مجھے اللہ نے دوسروں کو کھانا کھلانے والا بنا دیا ہے، بہترین انسان جو دوسروں کو کھلاتا ہے، تو میں تو بہترین ہوں، یہ سب سو رہے ہیں، میں ان سے بہترین ہوں، بہترین بیسٹ اس وقت کہ مجھے اللہ نے موقع دیا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے ان کو کھانا کھلا رہی ہوں، بہترین توفیق مجھے مل گئی۔ یہ تو میری خوش قسمتی، خوش ہوں اس بات پہ کہ میری خوش قسمتی کہ میں جو ہوں وہ اس میں سب کو پکا کے کھلا رہی ہوں۔ پھر اسی طرح سوچیں اور کس طرح فائدہ دے سکتی ہوں کسی کو قرآن سننے کے لیے آنا ہے، اس کے پاس رائڈ نہیں ہے، اس کو رائڈ دے دیں۔ یہاں آئے ہیں، ابھی کوئی اور آیا نہیں ہے، جلدی سے کرسیاں صحیح لگا دیں، جلدی سے ٹیبل لگا دیں، کتنے لوگوں کا فائدہ آپ کر دیں گے۔ خود دیکھیں، سوچیں کہ کہاں پہ کس کو فائدہ دے سکتی ہوں، کس کو فائدہ دے سکتی ہوں۔ یہ اپنا ایک ٹارگٹ رکھیں، میں نے دوسروں کو فائدہ دینا ہے، جیسے لکھا تھا نا میرا رب سن رہا ہے، یہ لکھیں میں نے دوسروں کو فائدہ دینا ہے، جو کسی کی ضرورت ہے اس کو اللہ مجھے توفیق دے، اللہ مجھے توفیق دے، اللہ میں نے دوسروں کو فائدہ دینا ہے، اللہ مجھے فائدہ دینے والا بنا دے۔
یا اللہ مجھے فائدہ دینے والا بنا دے. اور آپ یقین کیجئے جب آپ یہ سوچنے لگ جائیں گے کہ میں نے فائدہ دینا ہے تو سارے فائدے آپ ہی کی طرف لوٹ کر آئیں گے، کیونکہ جو جیسا جس کے ساتھ کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ ویسا پاتا ہے. وہ اپنے کسی کے ساتھ خیر بھلائی کرنا، اپنے ساتھ خیر بھلائی کرنا ہے، وہ فائدہ لوٹ کر آپ کی طرف آئے گا. انسان دوسروں پر احسان کرتا ہے لیکن دراصل وہ اپنے اوپر کر رہا ہوتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق دے. ہم جو سنیں، جو ہم لکھیں، جو ہم پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی توفیق دے. آپ سب کو دیکھ کے بے پناہ خوشی ہو رہی ہے. سب ساتھیوں کو دیکھ کے کچھ پتہ چلا کہ شاہین اس دفعہ پاکستان ہیں، شاید نہ آئیں، تو دل تھوڑا سا اداس ہو گیا. تو دیکھا ہے تو دل خوش ہو گیا. فریدہ بہن تھیں، کچھ دنوں سے نہیں آ رہی تھی، کہاں پتہ نہیں کہاں سیر سپاٹے کرنے گئی ہوئی ہیں. پتہ چلا بیمار تھی، نہیں آئیں. اور بھی ساتھی، روشن ہیں، نازیہ ہیں، ساتھی ہیں، سب ساتھی دیکھ کے بے انتہا. ناصرہ بہن، نصرت ہے، آپ ہیں، سب کو، آفتاب بہن ہیں، دیکھ کے بے انتہا خوشی ہو رہی ہے. میرے پاس وہ الفاظ نہیں، وہ زبان نہیں کہ میں اپنی خوشی کا آپ کے ساتھ اظہار کر سکوں اور اللہ کا شکر ادا کر سکوں. یہ اللہ ہی ہے جو آپ کو لے کر آیا ہے، یہ اللہ ہی ہے جس نے ہمیں پھر سے ملایا ہے. یہ آپ سب کی دعائیں ہیں کہ اللہ نے ہمیں پھر سے یہ موقع دیا ہے، الحمدللہ. تو یکم رمضان بروز منڈے ہم یہاں شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی دورہ قرآن. یکم رمضان اس دن ہوگا منڈے انشاءاللہ دورہ قرآن. ٹائمنگز ہوں گے 2 سے 4:30 انشاءاللہ تعالی. تو آپ لوگ کیا کریں، اپنا اپنا قرآن پاک لے کر آئیں اور ساتھ اپنی بک، وہ کیا، کاپی اور پین، یہ بھی ضرور لے کر آئیں. اپنا اپنا قرآن اور اپنا اپنا قلم اور اپنی اپنی کاپی. جیسے آج آپ لوگوں نے 5 گول لکھے، آپ کو 5 لکھوائے، تو صرف سننے کے لیے نہیں آئیے، اس خزانے کو اپنے پاس اکٹھا کرنے کے لیے آئیے. جزاکم اللہ خیر. اللہ بزرگ برتر سے دعا ہے کہ وہ اپنا قرب پانے کے راستے کی ہمارے اندر کی تمام اندرونی اور بیرونی رکاوٹوں کو دور کر دے. آمین. اور رمضان میں ہم سب کو خلوص نیت کے ساتھ کثرت سے نیکیاں کرنے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ آپ کے وقت میں، آپ کی زندگیوں میں، آپ کی صحتوں میں اور آپ کے گھروں میں، آپ کی اولاد میں، آپ کے رشتوں میں خیر و برکتیں ڈالیں. آمین. آمین یا رب العالمین. تو آئیں مل کے دعا کر لیتے ہیں. باجی زوال کا ٹائم ذرا بتائیے گا کہ آج کل کیا چل رہا ہے. نماز زوال وہ بات میں بتا دیں، دعا کر لیں. جی آئیں دعا کر لیتے ہیں. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ارحمنی بالقرآن واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا
ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، یا احد، یا صمد، یا وتر، یا فرد، یا مجیب الدعوات، یا بدیع السماوات۔ یا رب، ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے، جو کچھ بھی سنا ہے، جو کچھ بھی سیکھا ہے، جو کچھ بھی سکھایا ہے، تو اسے ہمارے لیے فائدہ مند بنا دے۔ یا اللہ، تو اس سب پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے ایمان میں، ہمارے یقین میں اضافے فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں ایمان کی قوت نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں ایمان، اخلاص، تقوی اور اخلاق حسنہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں باعمل مسلمان بنا دے۔ یا اللہ، ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ، یہ جو پیاری پیاری بہنیں آئی ہیں، ان کے دلوں کی ساری نیک تمناؤں کو پورا کر دے۔ یا اللہ، جو کسی مجبوری سے نہیں آ سکیں اور جو آن لائن سن رہی ہیں، یا اللہ سب کے دلوں کی ہر نیک تمنا اور ہر جائز حاجت کو پورا فرما دے۔ یا اللہ، اپنے سب بیمار بندے بندیوں کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو بھی مزید اچھی صحتوں سے نواز دے۔ یا اللہ، سب دکھی لوگوں کے سارے دکھ دور فرما دے۔ اللہ رب العزت ہماری مشکلات اور ہماری مصیبتوں اور تکلیفوں پریشانیوں کو بھی ختم فرما دے۔ یا اللہ، ہم سب کو اپنی رضا کے بہترین کام کرنے کی بہترین توفیق عطا فرما دے۔ اے رب کائنات، ہمیں اور ہمارے پیاروں کو ہمیشہ خوشحال اور آباد رکھنا۔ یا اللہ، ہمیں ان میں شامل کر لینا جن پر تیری خاص رحمتیں برستی ہیں۔ یا اللہ، ہمیں دنیا میں پیدا ہونے والے ہر شر سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ، تو غفور الرحیم ہے، تو سب سے بڑھ کر شفقت فرمانے والا ہے، تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے، تو غفور الرحیم ہے۔ اللہ، ہم بھی اپنی ساری گناہوں پہ تجھ سے صدق کے دل سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ، تو اپنی خاص رحمت سے ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ، ہر وہ گناہ جو ہم نے جان کر لیا، جو انجانے میں ہو گیا، جو کسی کو خوش کرنے کے لیے کر لیا، جو کسی سے واہ واہ کرانے کے لیے کر لیا، کسی طرح سے کچھ بھی ایسی غلطی، ایسی خطا، ایسا گناہ ہو گیا، تو اپنی رحمت سے تو ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ، ہم خالی جھولیاں پھیلائے ہوئے ہیں اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اللہ، کبھی بھی ہمیں اپنی رحمت سے دور نہ کرنا، کبھی بھی ہمارے پھیلائے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا، کبھی بھی ہمیں اپنے فضل سے محروم نہ کرنا، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں۔ یا اللہ، تو ہمیں ہر اس عمل کی توفیق دے، ہر اس بات کی توفیق دے جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں اپنی رضا ہر لمحہ عطا کرنا۔ اللہ، کبھی اپنی رضا سے دور نہ کرنا، کبھی اپنی رحمت سے دور نہ کرنا، کبھی اپنے فضل سے دور نہ کرنا۔ اللہ، کمزور ایمان والیاں ہیں، تیرے سامنے خالی ہاتھ پھیلائے عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کے تیرا رحم، تیرا کرم، تیری مغفرت، تیرا فضل مانگ رہے ہیں۔ اللہ، ہمیں عطا کرنا۔ یا اللہ، تو اپنی رحمتوں سے ہمیں ڈھانپ لینا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ، اپنی خاص رحمتیں ہمارے بچوں پہ بھی کر دے۔ یا اللہ، انہیں بھی خوش قسمت بنانا۔ یا اللہ، انہیں بھی ہر بری نظر سے بچانا، برے لوگوں سے بچانا،
بری صحبت سے بچانا، پکے نمازی بنانا، با عمل سچا اور پکا مسلمان بنانا. یا اللہ ان کے بھی سارے کاموں کا اپنے ذمے لے لے. یا اللہ انہیں بھی صراط مستقیم پر چلانا. اللہ ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنانا. یا اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ ہمارے والدین جو دنیا سے جا چکے ہیں، دونوں یا ایک، جس کے بھی، اللہ ان کی آخرت کو بہترین بنا دے. اللہ انہیں جنت الفردوس میں ان کا گھر بنا دے. یا اللہ ان کی قبروں پر اپنی رحمت نازل کر دے اور ان کی ساری بشری کمزوریوں کو معاف کر دے. اور جو دنیا میں حیات ہیں، اللہ ان کو صحت والی زندگی دے. اللہ ان کو اپنی محتاجی میں رکھنا. اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں کرنا. یا اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں کرنا. یا اللہ دنیا میں بھی، دین میں بھی اور آخرت میں بھی. یا اللہ تو ہمیں ہر طرح کی سختیوں سے بچا لینا. یا اللہ موت کی سختیوں سے بچا لینا. نزا کے عالم کو آسان کر دینا. یا اللہ ہمیں نور والے فرشتے لینے بھیجنا. یا اللہ ہمارے لیے ہر لمحہ میں اپنی بہترین مدد اور اپنا بھرپور ساتھ عطا کرنا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. یا اللہ تو اپنی رحمتوں سے ہم سب کے سارے معاملات کو خود درست کر دینا. اور اے رب آنے والا رمضان ہم سب کے لیے اور ہمارے سارے رشتوں کے لیے، پوری امت کے لیے پچھلے سارے رمضانوں سے زیادہ بہترین عطا کرنا. یا اللہ ہم سے راضی ہو جانا. یا اللہ ہمیں ہدایت میں بڑھانا. یا اللہ ہمیں گمراہی سے بچا لینا. یا اللہ تو ہمیشہ ہمارا ساتھ دینا. اللہ ہمیں صرف اور صرف تیرا ساتھ چاہیے اور یہ ساتھ کبھی ہم سے نہ چھیننا. اللہ ہمیں اپنی رحمتوں سے دور نہ کرنا. یا اللہ ہمیشہ ہمارا ساتھ دینا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کبھی بھی ہمیں رسوا نہ ہونے دینا. کسی جگہ بھی ہمارے لیے کوئی بھی موقع شرمندگی کا نہ آنے دینا. یا اللہ ہمیں ہر طرح کی رسوائیوں اور شرمندگیوں سے بچا لینا. یا اللہ تو ہمیں خاص اپنے بندوں میں شامل کر لے. یا اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت کے لیے کھول دے. یا اللہ تو ہم سب کے لیے اپنا راستہ، اپنے راستے پہ گامزن رہنا آسان کر دے. یا اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے اور تو ہمارا بن جا. یا اللہ اگر کسی کا دل کسی وقت ہم سے دکھ گیا ہو، ہم سے کوئی ایسی خطا ہو گئی ہو جو تجھے پسند نہ آئی ہو، تو اے رب اپنی رحمت سے ہماری وہ خطائیں بھی معاف کر دے. یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنا بنا لے اور تو ہمارا بن جا. یا اللہ جو مانگ لیا وہ بھی عطا کرنا، اور جو مانگنا یاد نہیں رہا اپنی رحمت و فضل سے وہ سب بھی عطا فرمانا. اور اے رب اس نیک کام میں جس کا بھی جو بھی حصہ جس نے ڈالا ہے، اللہ ان کو بہترین سے بہترین جزا عطا کرنا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یا اللہ ہمارے اس وقت کو بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. اس مجلس کو بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. الہی آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم و بحمدک سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. الہی آمین. یا اللہ ہر لمحہ ہمیں خیر کی خبر سنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا.
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फी अमानिल्लाह। और आगे और तरक्की दे आपको इसी तरह। आप सबको अल्लाह ताला आप सबको इसी तरह इस रास्ते पे बेहतरीन सेहत के साथ आमीन। जज़ाकल्लाह खैरन। आप सबका आना जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। आप लोगों के साथ ही ये सारी रौनकें हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे हमेशा समेत सेहत के साथ। आमीन। हम क्या करें? हम